الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں توبہ اور استغفار سے متعلق بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ من جانب اللہ ہے، اور ان مشکل حالات سے نکالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور اسی رب کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی شافی مطلق ہے۔ تو دل کی گہرائیوں سے اس رب ہی کو پکارنا چاہیے، اور حالات اور واقعات کو، یہ پہلے بھی میں بات عرض کر رہا تھا کہ کبھی مذاق میں نہیں لینا چاہیے، ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو بھی آفات و بلیات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فوج ہے، سپاہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سپاہ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حفاظتی تدابیر ہے اس کو اختیار کرنا ہے، حفاظتی تدابیر کو بھی اختیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے، استغفار، اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے۔ اور یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں، غفلت سے نکالنے کے لیے آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا آئی، ساری دنیا کے اندر جتنی بے حیائی تھی، فحاشی تھی، شراب خوری تھی، زنا تھا، بدکاری تھی، ہم جنس پرستی تھی، آج سب چیزیں بند ہو گئیں۔ بڑے بڑے جوئے کے اڈے امریکہ میں، برطانیہ میں، نہ معلوم کہاں کہاں، یورپ میں، کہ جہاں پر راتوں کو دن ہوتا تھا، اور جہاں پر کروڑوں ڈالر کا جوا روز کھیلا جاتا تھا، آج سب بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کتنی قدرت والی ذات ہے، تو بندہ کہاں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو اس میں عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے عجز کو پیش کرے، اپنی محتاجگی کو پیش کرے کہ یا اللہ بس ہم تجھ سے ہی حفاظت طلب کرتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے بیداری کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور اسے چوٹ لگانے کے لیے وہ چیزیں آتی ہیں، اور کوئی چوٹ انسان کے دل پر ایسی لگتی ہے کہ جس سے انسان کی زندگی کا جو رخ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اور ایک نہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطار تھے، عطار خانہ تھا، آج جس کو پنساری کی دکان کہتے ہیں، تو اسے عربی میں عطار کہتے ہیں، عطار خانہ۔
اپنی دکان پر تھے، کاروبار چل رہا تھا کہ ایک شخص دکان پر آیا اور اس شخص نے آ کر دکان کو کچھ چیزوں کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا کام ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر پنسار کی دکان پر بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو لیس دار ہوتی ہیں، چھپکنے والی ہوتی ہیں، مغلظ ہوتی ہیں، ان کی زبان میں، اطباء کی زبان میں مغلظ کہتے ہیں، چھپکنے والی گاڑی۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسی چیزوں میں تمہاری جان جو اٹکی ہوئی ہے، تو تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ارے جاؤ اپنا کام کرو، جیسے تمہاری نکلے گی ایسے ہماری بھی نکل جائے گی۔ اس نے کہا اچھا، جیسے ہماری نکلے گی ایسے تمہاری بھی نکل جائے گی۔ بس اسی وقت وہ دکان کے باہر وہ شخص لیٹا، اس نے اپنی چادر اوڑھی، کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب ان کے دل پر چوٹ لگی کہ جیسی اس شخص کی جان نکلی ہے، میری تو ایسی جان نہیں نکل سکتی، کیونکہ میرے دل میں تو کچھ دنیا گھسی ہوئی ہے یا دل دنیا میں پھنسا ہوا ہے، تو میری جان تو ایسے نہیں نکل سکتی۔ بس یہ دل پر چوٹ ایسی لگی کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، عطار خانے کو چھوڑا، اللہ اللہ کی، اور پھر بہت بڑے اولیاء امت میں سے ہوئے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سے واقعات ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، کتنے بڑے شخص ہوئے، لیکن پہلے کی زندگی کیا ہے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ جنگل میں بیٹھے ہیں، ایک واقعہ تو یہ آتا ہے کہ ایک پرانے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، دیکھا کہ ایک پرندہ آتا ہے اور اس درخت کے اندر جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو انہیں تجسس ہوا کہ یہ پرندہ بار بار کیوں آ رہا ہے، کہ اس پرندے کے بچے اندر ہیں، کہ کچھ دانہ پانی لا رہا ہے۔ اوپر چڑھ کے جو دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا بوڑھا، وہ اس کے اندر بیٹھا ہے، منہ کھول کے بیٹھا ہے، ایسا اژدہا کہ جو ہل نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اسے دانہ پانی پہنچا رہا ہے، وہ منہ کھول کر بیٹھا ہے، اسے دانہ پانی مل رہا ہے۔ تو ان کے دل پہ چوٹ لگی کہ ایک موذی مخلوق کے جس کے مارنے پر بھی ثواب ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے اس طرح سے رزق پہنچا رہے ہیں تو کیا اللہ مجھے رزق نہیں دے گا؟ بس دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس زندگی سے توبہ کی، اور پھر بہت بڑے اولیاء امت میں سے ہوئے، بہت بڑے فقیہ ہوئے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شورا تھی، کہ جہاں پر فقہ کی تدوین کا کام ہوتا تھا، اس فقہ کی جو تدوین کا کام تھا، اس شورا کے رکن رکین تھے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے بڑے اولیاء امت میں سے ہوئے، لیکن دل پر کوئی چوٹ لگی تھی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اور اس سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے، لیکن اپنے دل کی حالت کو بدلنا ضرور چاہیے کہ یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کرونا جو آیا ہے، کافر اس کا چاہے کوئی بھی مطلب لیں، کیونکہ کافر کی نظر کسی سبب تک محدود ہوتی ہے، اس کی نظر مسبب الاسباب تک نہیں جاتی، اور وہ اسی کو مؤثر سمجھتا ہے۔ لیکن ہم تو اس اسباب سے بلند ہو کر ہم تو مسبب الاسباب پر نظر لے جاتے ہیں، ہمارا تو اس ذات پر یقین ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ہمارے دلوں پر چوٹ لگانے کے لیے آیا ہے کہ دیکھو اب تک تو تمہاری زندگی کیسی گزری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا چھوٹا سا وائرس بھیج دیا کہ آج جس نے تمہیں گھروں کے اندر بند کر دیا، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ تم اپنے کاروبار بند کرو گے، فیکٹریاں بند کرو گے، بڑی بڑی انڈسٹریاں بند کر دو گے، سفر بند ہو جائیں گے، بحری جہاز رک جائیں گے۔ کہا تھا ہر جگہ پہ فساد تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر کے اندر جو فساد ہے یہ تو انسان کی وجہ سے ہے، کہ نہ زمین انسان کے فساد سے بچی ہوئی تھی، نہ سمندر انسان کے فساد سے بچا ہوا تھا۔ سمندروں کے اندر اتنے بڑے بڑے کروز چلتے تھے، اور وہ سارے کے سارے عیاشی کے اڈے تھے۔
ایک ایک کروز کے اندر 3-3 ہزار 5-5 ہزار اور 6-6 ہزار آدمی چلتے تھے، اور جس میں زندگی کی ہر عیاشی اس کے اندر موجود ہوتی تھی، اور لوگ پیسہ دیتے تھے اور پیسہ دے کر ایک ورلڈ ٹور پہ نکل جاتے تھے، سمندر میں گھوم رہے ہیں، ناچنا گانا شراب زنا سب کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج ایسا ہوا کہ جب جو سب سے بڑا دنیا کا کروز تھا، کوئن نام تھا یا وکٹوریا نام تھا، 6,000 6,500 آدمی اس کے اندر تھے، اور جب یہ وبا پھیلی تو ساری عیاشیاں بھول گئے، اب اندر ایسے مقید ہو گئے، اور 600-700 ہزار آدمیوں کو کرونا لگ گیا، وائرس لگ گیا، سب عیاشیاں بھول گئے، سب ناچنا گانا بھول گئے، سب شراب پینا بھول گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیدار کرنے کے لیے ہم پر ایک چوٹ ماری جا رہی ہے کہ انسان نے تو بحر اور بر میں، سمندر اور زمین میں فساد مچا رکھا تھا، دوسری مخلوق بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ جانور چوپائے جو ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی ایک قطرہ بارش کا نہ برساتا۔ کس وجہ سے؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اگر بارش برستی ہے تو ان چوپایوں کی وجہ سے برستی ہے، اللہ ان پہ رحم کھاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھائی ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہیں، کتنی بڑی سلطنت ہے، بلخ اور بخارا کے بادشاہ ہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، کوئی دل پہ چوٹ لگانے والا آ گیا۔ ایک واقعہ تو یہ آتا ہے کہ رات کو اپنے محل میں آرام کر رہے تھے تو چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی، تو آواز دی، پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ کسی کی آواز آئی کہ ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم اونٹ تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے وقوف ہوئے ہو، کیا محل کی چھت پر بھی اونٹ ملا کرتے ہیں؟ تو جواب آیا کہ اگر محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملا کرتے تو پھر ان نرم گرم بستروں پر خدا بھی نہیں ملا کرتا۔ بس دل پہ چوٹ لگی اور بادشاہت کو لات مار دی۔ اور ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے محل میں تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر محل کو دیکھا اور محل کے کچھ خرابی، کچھ عیب بیان کرنے لگا۔ تو ان کو اس بات کا برا لگا کہ محل تو میرا ہے اور تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے اندر تم خرابیاں بیان کرو، اس کی برائیاں بیان کرو۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ محل آپ کا ہے، تو یہ بتائیے ذرا کہ آپ سے پہلے اس میں کون رہتا تھا؟ کہا جی پہلے تو میرا باپ رہتا تھا، اور اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرا دادا رہتا تھا، اور اس سے پہلے پردادا رہتا تھا۔ تو پھر کہا کہ یہ آپ کا کہاں سے ہوا؟ مسافر خانہ ہوا۔ ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، تو یہ تو مسافر خانہ ہوا، یہ آپ کا کہاں سے ہوا؟ تو جس چیز کو آپ اپنا کہہ رہے ہو وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ تو پرایا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ پرایا ہے، اپنا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تو یہ کہتا ہے جی میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا مال کہاں سے؟ تیرا تو اتنا ہوا کہ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہوا، اور جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ تیرا ہوا، اور جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، اللہ کے پاس بھیج دیا، وہ تیرا ہوا۔ باقی اس کے علاوہ تیرا تو کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ تو جمع کر رہا ہے یہ تیرا نہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بکری ذبح ہوئی۔ آپ جب گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بھئی کیا بچا؟ کہا کہ ایک دست جو ہے، بکری کی جو دستی ہوتی ہے وہ ایک دست بچی ہے، باقی تقسیم ہو گئی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو تقسیم ہو گئی در حقیقت وہ بچا ہے، وہ بچا ہے، یہ نہیں بچا۔ جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ بچا ہے، وہ محفوظ ہو گیا، یہ نہیں بچا۔ اسی طرح ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی باندی نے کہا کہ بہت عرصہ ہوا ہم نے گوشت نہیں کھایا، نہ آپ نے کھایا نہ ہم نے کھایا، اگر آپ کی اجازت ہو تو گوشت پکا لیا جائے۔ کہا کہ بہت اچھا، گوشت پکا لو۔ جب گوشت پک کر تیار ہوا
تو خادمہ نے اطلاع دی کہ حضرت گوشت تیار ہو گیا. تو کہا کہ اچھا وہ محلے میں جو فلاں یتیم ہے ان کے یہاں یہ ہانڈی دے آؤ. خادمہ نے حکم مانا, اٹھا کر وہ ہانڈی ان یتامہ کے گھر پر دے آئی. لیکن آ کر یہ کہا کہ حضرت کچھ تھوڑا سا تو چکھ لیا ہوتا, اتنے دن کے بعد تو گوشت پکا تھا, تو تھوڑا سا چکھ لیا ہوتا. فرمانے لگے کہ اگر ہم اسے کھا لیتے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ نجاست کی شکل میں کچرے کے ڈھیر پر ہوتا, کہ آدمی کھاتا ہے فضلہ بن کے نکل جاتا ہے, کچرے کے ڈھیر پر ہوتا. ہمارے کھانے کی تو یہ حقیقت ہوتی کہ یہ کچرے کے ڈھیر پر ہوتا. اب یہ جو کسی اور کے پاس چلا گیا تو یہ محفوظ ہو گیا, آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی حالات و واقعات ہیں تو یہ در حقیقت ہمیں بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں, غفلت سے جگانے کے لیے آئے ہیں, اور یہ دل پر چوٹ مارنے کے لیے آئے ہیں. کہ ابراہیم ابن ادھم کے دل پر کسی نے چوٹ ماری, بادشاہت چھوڑ دی, فقیری اختیار کر لی, جنگل میں جا کر جھونپڑی ڈال لی, اور پھر جب وہ بادشاہت چھوڑی تو پھر اللہ نے کیسی بادشاہت دی کہ ایک مرتبہ وزیر آیا, اور وزیر نے آ کر کہا کہ حضرت دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور اپنی گدڑی جو ہے وہ سی رہے تھے سوئی سے, کہ حکومت سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے, عوام آپ کا انتظار کر رہے ہیں, تو خدارہ چلیے. تو کہا اچھا. دو باتیں کی. ایک تو یہ فرمایا کہ مجھے ایک چیز کا ڈر ہے, ایک چیز کا ڈر ہے, اور وہ ڈر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, کہ ایک فریق جنت میں جانے والا ہے, ایک فریق دوزخ میں جانے والا ہے. تو مجھے یہ بتا دو کہ میں کون سے فریق میں ہوں گا, جنت والے جماعت میں یا دوزخ جانے والی جماعت میں. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ تو مجھے اپنا بھی نہیں پتا, میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کون سی جماعت میں ہمارا حشر ہوگا. پھر کہا کہ میں کیسے بادشاہت کو قبول کر سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں نے اس بادشاہت کو اگر چھوڑا ہے تو اللہ نے مجھے کیسی بادشاہت عطا کی ہے کہ اپنی سوئی کو دریا میں اس ندی میں پھینک دیا, اور وزیر سے کہا کہ ذرا میری سوئی تو نکال کر دو. اس نے کہا جی اتنی باریک سی سوئی اور اس ندی سے کون نکال کے لا سکتا ہے, دریا سے کون نکال سکتا ہے. کہا کہ اچھا. اب اس دریا کی مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی لا کر مجھے دے دو. اب یہ کون سی بادشاہت ہے کہ جو دریا کی مچھلیوں پر بھی بادشاہت ہے, اور وہ مچھلی ابھی زبان کو سمجھ رہی ہیں. تو واقعات میں لکھا ہے کہ بہت ساری مچھلیاں اس دریا کی تہہ پر آ گئیں, اوپر کی سطح پر آ گئیں, اور کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے, کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے. تو کہا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے تو میری سوئی لا دو, وہ جو میری سوئی تھی وہ چاہیے, سونے چاندی کی نہیں چاہیے. تو ایک مچھلی آگے بڑھی, اور وہ جو سوئی حضرت نے پھینکی تھی ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ سوئی نکال کر دے دی. تو کہا کہ دیکھا اگر وہ بادشاہت چھوڑی ہے تو اللہ نے کیسی بادشاہت دی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے اور صرف اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے تو پھر ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے, ساری مخلوق ڈرتی ہے. اور اگر یہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے سائے سے بھی خود ڈرتا ہے. صحابہ کو دیکھ لیجئے کہ صحابہ جب افریقہ کے جنگلات میں پہنچے تو وحشی جانور تھے, درندے تھے. صحابہ نے جا کر کیا کہا کہ امیر جیش نے کھڑے ہو کر جنگل کے کنارے پر ان سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہم نے رات یہاں پر قیام کرنا ہے, اس لیے تم سے کہتے ہیں کہ جنگل خالی کر دو. بس یہ خطاب تھا. اب وہ کون سی زبان تھی, وہ کون سی حکومت تھی جو ان درندوں پر بھی تھی, جو چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور.
دیکھا کہ ہر جانور جو ہے وہاں سے نکل رہا ہے، اپنے اپنے بچوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے اور جنگل کو خالی کیا جا رہا ہے۔ کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑا تو اللہ نے وہ بادشاہت عطا کی کہ جانور بھی ان کی گفتگو کو سمجھنے لگے اور سننے لگے، اور جانور بھی ان کا کہنا ماننے لگے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ خود اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ آج مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ تعداد کی کثرت اتنی ہے، لیکن اس کے باوجود ذلت اور پستی کا شکار ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر فرمایا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ کفار ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ کیا دعوت دیں گے؟ کہ جیسے تم دسترخوان پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو کہ بھائی آؤ مل کر کھانا کھا لیں، تو اس طرح سے وہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مل کر مسلمانوں پر ہاتھ صاف کر لیں، اس طرح دعوت دیں گے۔ اور یہ مثالیں نظر آئیں، یہ مثال ہمیں عراق میں بھی نظر آئی، یہ مثال افغانستان میں بھی نظر آئی کہ کس طرح ایک دوسرے کو دعوت دے کر اور وہ نیٹو کی ایک فوج بنا کر کس طرح سے حملہ آور ہوئے اور کس طرح سے ہر چیز کو تہو بالا کر دیا۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، کس لیے؟ مسلمان کو مٹانے کے لیے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے۔ تو پھر اس کا کیا سبب ہوگا کہ وہ اس طرح سے مل کر ہمیں ماریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک سبب تو یہ ہوگا کہ دنیا کی محبت دلوں کے اندر آ جائے گی، اور یہ مثل اس طرح سے ہو جائیں گے کہ جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے کہ جھاگ اٹھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے، اور اس کا سبب یہ ہوگا ایک تو دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی، اور دوسرا اپنے مرنے کو بھلا دیں گے، موت کو بھلا دیں گے۔ اور آج وہ چیز نظر آتی ہے کہ کفار مسلمان کو مٹانے کے لیے یکجا ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے آپس کا اختلاف دور نہیں کرتا، آپس کی نفرتیں دور نہیں کرتا، اور وہ مسلمان کو مارنے کے لیے، ورنہ آپ دیکھیے کہ ان کی ایسی ازلی ابدی دشمنیاں تھیں، فرانس جرمنی کی، جرمن فرانس کی اور جرمن برطانیہ کی، کہ ان کے درمیان تو جنگیں ہوئیں، جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم دوم ہوئی، اتنے ایک دوسرے کے دشمن، لیکن جب مسلمان سے لڑنے کا وقت آیا تو یہ سب ایک ہو گئے، سب ایک ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، کہ اسلام ایک ملت ہے اور کفر ایک ملت ہے۔ اور یہ کبھی کفر جو ہے، یہ کبھی کفر مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے حکمران وہاں آس اور امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ جی وہ ہمارے قرضے معاف کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ارے وہ اور زیادہ ہمیں کنگال کر دیں گے اگر ہم ان کے پیچھے چلے۔ اگر ہم نے سود کی لعنت کو اپنے ملک سے ختم نہ کیا، بے پردگی کو ہم نے ختم نہ کیا، بے حیائی کو ختم نہ کیا، تو ہم تو اور زیادہ ذلت کے اندر گڑتے چلے جائیں گے، تباہی کے دہانے پر تو پہلے کھڑے ہیں۔ لیکن آج سود ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، آج فحاشی اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آسرے کفار سے لگا کر بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے قرضوں کو ختم کر دیں گے۔ وہ تو ہمارے ازلی ابدی دشمن ہیں، وہ کیسے ہمارے قرضوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ وہ تو قرضوں کے جال میں ہمیں شکار کرتے ہیں، اور جو جال شکار کرنے کا ہوتا ہے بھلا اس جال سے ہمیں کیسے نکلنے دیں گے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری نجات اور کامیابی کس میں ہے۔ ہماری نجات اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، سچے دل کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے
کہ آپ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کیجئے، اپنے رب کی تعریف کیجئے، اس کی پاکی کو بیان کیجئے اور اس سے بخشش اور مغفرت کی درخواست کرتے رہیے، کیونکہ بے شک وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کہ آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ استغفار کرتے رہیے، اپنے رب سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہیے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر ہم کیسے استغفار کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم کیسے توبہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے تو ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور کتنا زیادہ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو آج یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے دلوں پر چوٹ لگانے کے لیے آیا ہے، یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لو اور اس کمزور تعلق کو مضبوط کر لو اور اس دوری کو نزدیکی کے اندر بدل لو۔ تو یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہے اور ہمیں کسی خواب غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ بیدار ہو جانا چاہیے کہ نامعلوم کتنا وقت باقی ہے، کس کو کیا پتہ ہے۔ آج لوگ یہی تجزیے پیش کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم بھی عجیب ہے کہ کرونا سے لوگوں کو مرتا ہوا بھی دیکھ رہی ہے، لیکن اپنے بارے میں یہ گمان کہ مجھے کرونا نہیں لگے گا۔ بھائی حفاظتی اقدامات ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے اور بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے بعد کہ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر کسی کو بیماری لگ گئی تو اللہ کو یہی منظور تھا، ہو گیا، لیکن بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ جیسے کل عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشست میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ تو ہمیں بھی کثرت سے بھائی استغفار کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے استغفار کے ساتھ ساتھ کہ اپنے دلوں میں بیداری لانی چاہیے، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق۔ یہ ہمارا وقت کا جو حاصل ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ وقت کا حاصل باتیں بنانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا